اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم میں تول کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. گوشت سودی اموال میں سے ہے، لہذا گوشت کے جب 7 حصے ہوں گے تو تول کے ہوں گے. یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سودی اموال میں سے ہے. اب بس علماء کی بات پر اعتماد کر لیں. اس کو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے. اگر تول کے تقسیم سے بچنا چاہیں تو 60 ڈھیریاں بنا کر 7 میں کلیجی ملا دیں، تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا. اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تولیں بھی اور کلیجی بھی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں، تاکہ اگر تول میں گڑبڑ ہو گئی ہو تو کلیجی جو ادھر اگر تھوڑا سا گوشت زیادہ چلا گیا تو اس کے مقابلے میں ادھر کلیجی آ جائے تو سود سے بچت ہو جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں. اسلام کے لیے صحابہ دے رہے ہیں، نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں سنتے سنتے ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان کے دل میں حسرت آئی، ان کے دل میں تمنا پیدا ہو رہا کہ کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا، میں بھی اسلام کے لیے ایسا دیتا، لیکن میں تو غریب انسان، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کاش میرے پاس ہوتا، میں اسلام کے لیے دیتا، مجھے بھی اللہ کے نبی جنت کی بشارت سناتے، لیکن میں تو غریب انسان، میں کہاں سے لا کے دوں. اب شام ارادہ کیے کہ بھئی کچھ تو کریں گے. گئے رات میں ایک یہودی کے بغیچے میں محنت کرنے پر قبول لیے کہ بھائی تمہارے بغیچے میں محنت کروں گا، کیا دو گے؟ یہودی کہتا ہے باوڑی میں ڈول ڈالنا، کھینچنا پانی، ایک کھجور کے درخت کو 2 ڈول پانی ڈالو گے، 1 پسو کھجور دوں گا مزدوری میں. 1 کھجور کے درخت کو 2 ڈول پانی ڈالو گے، 1 پسو کھجور دوں گا مزدوری میں. رات بھر وہ صحابی کھینچ رہے، ہر ایک درخت کو 2 ڈول پانی ڈال رہے ہیں. رات بھر کھینچتے صبح تک اس صحابی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. صبح تک جتنے درختوں کو انہوں نے پانی سینچا تھا، مزدوری میں 2 سا کھجوریں ان کو ملی. 1 سا جو فطرہ ہم لوگ نکالتے ہیں نا رمضان میں 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے اناج، اسے بولتی ہے 1 سا. 2 سا کھجوریں ان کو ملی صبح میں مزدوری میں. 1 سا کھجور اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں فاقے چل رہے، کچھ بھی نہیں بیوی بچوں کے لیے، 1 سا اپنے گھر کے لیے رکھ لیے اور 1 سا نبی کے دربار میں لے کر آئے. کون صحابی نا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے مجوسی تھے، مجوسی سے نصرانی، نصرانی سے یہودی، یہودی سے بعد میں اسلام میں آنے والے. مذہبہ بدل کو سرچ کرتے کرتے، اہل کتاب کی کتابیں پڑھ کے، نبی کے پیشن گوئیاں پڑھ کے، نبی کے آخری نبی کی علامتیں جان کر مدینہ ہجرت کر آنے والے، نبی پر کلمہ لا کر اسلام قبول کرنے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رات بھر باوڑی سے پانی سینچ کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. صبح میں 1 سا کھجور لے کر آئے. بولے اللہ کے نبی آپ نے مال کے لیے کہا تھا، میرے پاس تو اتنا ہے، یہ لے لو، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں کوئی نہیں جانتے کہ سلمان وہ 1 سا کھجور کیسے لائے، کوئی نہیں جانتے. میرا اللہ بہت بہترین جانتا ہے کہ وہ سلمان کس جذبے سے، کس محنت سے، کس لگن سے، کس امید سے وہ 1 سا کھجور لایا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں جانتے. مجلس میں اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کہا میرے نبی یہ جتنے لوگوں نے اناج کا ڈھیر لگا رکھا ہے، اس اناج کے سب سے اوپر سلمان فارسی کے اس 1 سا کھجور کو رکھ دو اور کہو سلمان کا وہ 1 سا تمام لوگوں کے انفاق پر فوقیت لے گیا اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی نگاہ میں سارے لوگوں کے انفاق سے فوقیت لے گیا سلمان کا وہ 1 سا. کیونکہ کوئی نہیں جانتے سلمان کس جذبے سے لایا ہے، کس محنت سے لایا ہے.